السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے مرزا محمد جہلمی کی ویڈیو بھیجی، سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی غلطیاں کیوں پکڑتے ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں؟ آپ صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں پکڑتے ہیں جبکہ صحابہ جنتی تو ہیں؟ جواب دیا کہ آپ یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی غلطیاں کیوں پکڑتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ یہ کہ بخاری مسلم میں صحابہ کی غلطیاں اور قرآن پاک میں ان کی غلطیاں موجود ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں۔ دیکھیں، جو کچھ قرآن پاک میں ہے یا جو کچھ صحیح بخاری مسلم اور صحیح سند احادیث کے اندر ہے وہ اور چیز ہے، اور جو کچھ مرزا کرتا اور کہتا ہے یہ ایک اور چیز ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ مرزا محمد علی جیلمی کہتا ہے یا کرتا ہے وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقیص ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کردار کشی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مضمون یا احادیث صحیحہ کا مضمون تو یہ ہے کہ خطا اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مسٹیک یا جلد بازی جو ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بھول اور چوک بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے والد محترم حضرت آدم صاحب ہیں اور ہماری ماں محترم اماں حوا ہے علیہ السلام۔ قرآن کریم نے ان کی خطا، ان کی مسٹیک، ان کا بھول جانا جو ہے وہ بجا طور پر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ نیچے چلتے آئیں، قرآن کریم ہی کے اندر جو ہے وہ جناب کون سے پیغمبر ہیں، یونس علیہ السلام ہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو اور امت کو چھوڑ کر چل دیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خطا اور مسٹیک بیان ہوئی ہے۔ یہ سورۃ القصص کی بات کر رہا ہوں، جب ایک فرعونی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ رسید کیا اور وہ بندہ مر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بتاتا ہوں کہ مرزا کیا کہتا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے، مرزا محمد علی جیلمی کیا کہتا ہے اور صحیح سند احادیث کیا کہتی ہیں، اور مرزے کے اندر اور قرآن پاک کے اندر کیا فرق ہے، یعنی مرزا کا کردار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہاں پر پہنچے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہم پہنچے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے اور سورہ ہود ہے، اور جناب حضرت نوح علیہ السلام سے مسٹیک ہو جاتی ہے، اپنے کافر اور مشرک غرق ہونے والے بیٹے کے لیے اللہ ذوالجلال سے وہ التجا کر بیٹھتے ہیں، عرضی پیش کر بیٹھتے ہیں، ہاں جی، کہ یا باری تعالی یہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اہل میں سے ہے، اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ کے اہل کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اور بھی بہت کچھ بیان کیا، اور حدیث نے تبرہ کرنا یہ ایک اور چیز ہے۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام پر تبرہ نہیں کیا، جیسے حضرت آدم پر نہیں کیا۔ آدم کی خطا بیان ہوئی تو ساتھ میں آدم کا مغفور ہونا بھی تو بیان ہوا نا۔ اب اگر کوئی شخص مرزا جہلمی کی نسل کی طرح کا یا مرزا قادیانی کی طرح کا وہ حضرت آدم کی خطا پر حضرت آدم پر تبرہ شروع کر دے اور اس بات کو چھوڑ دے کہ جناب آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ لیے، ہیں جی، فتلقی آدم من ربہ کلمات، اس کو چھوڑ دے، اور اسے بھی چھوڑ دے کہ فتاب علیہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول بھی کر لیا۔ صرف آدم کی خطا بیان کر کے آدم پر تبرہ کرتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، مرزا محمد علی جیلمی کہے آدم کو مجھے باپ ماننے کو دل تو نہیں کرتا مگر مانتا ہوں، یہ کیا ہوگا؟ فیصلہ آپ خود کریں۔
مرزا محمد علی جیلمی یا اس جیسا کوئی بدبخت کہے کہ آدم نبی اللہ کو اپنا باپ ماننا یا اپنے باپ کہنے کو دل نہیں کرتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جیسے مرزا محمد علی جیلمی کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کو دل نہیں کرتا، مگر کہہ دیتا ہوں بریکٹ میں بطور تقیہ، اللہ اکبر۔ تو جو فتویٰ اس نامراد پر آپ لگاؤ گے جو کہتا ہے کہ آدم کو اپنا باپ ماننے کو دل نہیں کرتا لیکن مان لیتا ہوں، کیا فتویٰ لگائیں گے آپ اس خبیث پر؟ کیا فتویٰ لگائیں گے جو یہ جملے ادا کرے؟ تو وہی فتویٰ اس خبیث پر ہوگا کہ جو مرزا خبیث کہتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کا دل نہیں کرتا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا جو بکواسات مرزے کا روحانی پیو اسحاق جالوی کہتا ہے، یا جو بکواسات جو ہے وہ اس طرح کے دیگر بدبخت اور گمراہ لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جیسے آدم کی خطا ہے جی، ہم اسے خطا اور مسٹیک کہتے ہیں، لفظ غلطی کا بھی غلطی ورڈ کا بھی میں یوز نہیں کرتا، خطا کہہ رہا ہوں، مسٹیک کہہ رہا ہوں۔ آپ کو اس سے بھی کوئی آسان الفاظ ملتے ہیں تو آپ وہ استعمال کرنا۔ تو ساتھ میں آدم علیہ السلام کا توبہ کرنا بھی تو ہے نا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی مسٹیک ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر کے چل دیے۔ تو جہاں خطا ہے، سزا ہے، وہاں توبہ کی بھی بات تو ہو گئی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، چاہے آپ جو ہے وہ سورۃ الصافات دیکھ لیں حضرت یونس کے حوالے سے علیہ الصلاۃ والسلام، یا اس طرح دیگر مقامات میں، تو وہ توبہ بھی ہے اور خطا کا معاف ہونا سارا کچھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسٹیک ہے نا کہ انہوں نے ایک فرعونی کو تھپڑ مارا اور بندہ مر گیا۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے، یہ الفاظ یوز کرتا ہے کہ وہ جی اتنے بڑے پیغمبر ہو کر نعوذ باللہ وہ قاتل اور دہشت گرد تھے اور معمولی سی بات پر بندہ پھڑکا دیا۔ دو بندے لڑ رہے تھے نا، ایک بنی اسرائیلی تھا اور ایک فرعونی ہے جی۔ تو حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ فرعونی کو، مصری کو تھپڑ مارا اور مر گیا۔ اب کون ظالم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذمت کرنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تبرہ کرے گا؟ جو کرے گا کیا فتویٰ لگاؤ گے اگر ایمان ہے تو جو فتویٰ وہاں لگے گا وہی فتویٰ اس بندے پر لگے گا جو امیر المومنین حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما پر تبرہ کرتا ہے کہ اور جملے کستا ہے کہ یہ تو تمہارا ماموں ہے اور یہ تو جو ہے وہ ہیں کہ جن کو رضی اللہ عنہ کہنے کو دل نہیں کرتا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، ہیں جی۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ آج تو معافی ہے، آج جو کہہ دیا آپ نے، آئندہ ایسا سوال آپ نے نہیں کرنا ہے، کافر اور مشرک کی بخشش کی بات نہیں کرنی۔ اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب بات ہم کریں گے تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے چاچے ابو طالب صاحب کے لیے برابر اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے، او کما قال علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے روکا کہ نہ روکا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ پیارے نبی علیہ السلام کی اگر اب ہم بات کریں، یہاں میں کوئی لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، نہ غلطی نہ خطا نہ مسٹیک، آپ کے دماغ میں جو اچھا لفظ آئے وہ سوچ لینا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مکہ کے کچھ سردار بیٹھے ہیں، چودھری لوگ بیٹھے ہیں، تھے کافر مشرک، اور سامنے دیکھا تو عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ،
قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے منہ پھیرا، تیوری چڑھائی یا منہ بنایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہی حال صحابہ کرام کا ہے بھائیو. اس طرح اور بڑی مثالیں قرآن میں موجود ہیں جہاں صحابہ کرام کی مسٹیک اور خطائیں بیان ہوئیں، ظالم ہیں جی اور شاید کہ نطفہ نامعلوم تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرہ کرتا ہے. کیا قرآن میں تو نے نہیں پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب شجر کے متعلق کیا فرمایا یا اہل شجر کے متعلق کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. کیا تو نے اللہ کے قرآن میں نہیں پڑھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب مرزے کے اس اٹھائے ہوئے شبے کا سوال، اس اٹھائے ہوئے شبے پر جواب، مرزے نے یہ جو بات کہی ہے نا، ہاں جی، اس کا جواب ہم اپنی ماں سیدہ عائشہ سے لیتے ہیں. سب کہو رضی اللہ عنہا. مرزا صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے. مرزا محمد جیلمی، یہ نہ سمجھنا میں مرزا قادیانی کہہ رہا ہوں، وہ بھی کوئی کم خبیث نہیں تھا، لیکن ویڈیو آپ نے مرزا قادیانی کی نہیں، مرزا جیلمی کی ڈالی ہے. تو مرزا کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کو دل نہیں کرتا، اور مرزا جو ہے وہ ماں عائشہ پر بھی زبان درازی کرتا ہے اور باقی صحابہ پر بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس سوال کا یا اس شبے کا جواب ہم اپنی ماں سید عائشہ سے لیتے ہیں رضی اللہ عنہ. آپ کی اور میری ماں عائشہ کو بتایا گیا، اماں جی کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو اور آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ آپ تو مومنوں کی ماں ہو. فرمائے دیکھو میں مومنوں کی ماں ہوں، کافروں کی ماں تھوڑی ہوں. تو کوئی اگر مجھے گالی دیتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، میرا بیٹا تو مجھے گالی نہیں دیتا نا، ہیں؟ میرا بیٹا تو مجھے گالی نہیں دیتا. میں مومنوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی ماں تھوڑی ہوں. اور جہاں پر بات ہے صحابہ کرام پر تبرہ کرنا یا ان کی تنقیص کرنا ہے جی، یا ان کی عیب جوئی کرنا یا ان کی کردار کشی کرنا جو مرزا جیلمی کرتا ہے، تو ماں عائشہ نے کہا دیکھیں قرآن مجید نے تو صحابہ کے متعلق یہ حکم دیا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما اور ہمارے بھائیوں کی بخشش فرما، وہ ہمارے بھائی جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے. تو ماں عائشہ نے کہا کہ قرآن نے تو صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کو کہا ہے، اور مرزا کہتا ہے مجھے معاویہ کے لیے رضی اللہ عنہ کا ورڈ یوز کرنے کو دل نہیں کرتا. تو دیکھ لو ایماندار بندہ جو ہوتا ہے وہ قرآن پاک کی آیات پر عمل کرتا ہے ہیں جی، اور اس طرح کا جو گرگٹ ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کردار کشی کرتا ہے. مثال سمجھے آئی ہیں؟ مثالیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ جہاں پیغمبروں کی مسٹیک موجود ہے وہیں ان کا مغفور ہونا بھی موجود ہے. تو جہاں صحابہ کی مسٹیک اور خطائیں موجود ہیں وہیں کتاب و سنت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مغفور لہم ہونا بھی تو ثابت ہے نا. اب جس کو کائنات کے پروردگار نے جن کو کائنات کے پروردگار نے بخش دیا اور جیتے جی ٹکٹ جنت کے جاری کر دیے، یہ صرف عشرہ مبشرہ کے لیے ٹکٹیں نہیں ہیں،
ہر صحابی رسول جنتی ہے، ہر صحابی رسول کو اللہ نے جنت کی ٹکٹ تھما دی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، الحسنہ جو ہے وہ جنت ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی۔ تو جب اللہ نے جس کو جنت کی ٹکٹ عطا فرما دی، کوئی شخص جہلم میں ہو یا کہیں پر ہو، جہلم میں ہو یا ایران میں ہو، ہیں، وہ اگر کہتا ہے کہ مجھے صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانے کو دل نہیں کرتا، اگر مجھے کتاب و سنت نے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور کہتا لاکھ دی لعنت